میں پہلے مدینہ شریف کیوں آیا، کعبہ شریف کیوں نہیں گیا؟ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ تو آج میں مدینہ شریف سے عمرہ کرنے کے لیے کعبہ شریف کی طرف نکل گیا ہوں۔ ایک طرف کعبہ کو دیکھنے کی خوشی ہے تو دوسری طرف مدینہ شریف سے بچھڑنے کا غم۔ خیر، میں پہلے مدینہ شریف اپنے آقا کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں پہلا عمرہ وہاں سے کرنا چاہ رہا تھا جہاں سے ہمارے نبی نے احرام باندھ کر کیا تھا، یعنی مدینہ شریف کی میقات ذوالحلیفہ سے، جسے اب یار علی یا بیر علی بھی کہتے ہیں۔ اور پہلے مدینہ شریف اس لیے بھی آیا کہ میں بہت گنہگار سیاہ کار ہوں، میں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ یعنی ہم اور آپ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر اللہ سے توبہ کرو تو تم اپنے رب کو اس جگہ بخشنے والا، معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو اس آیت کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے نبی سے شفاعت طلب کرے، اور ہمارے نبی کی تو وہ ذات ہے جو ہمیشہ اپنے امتیوں کے لیے آنسو بہاتے رہے۔ تو جب اتنی تکلیف اور مشقتیں اٹھا کر اپنی مال و دولت خرچ کر کے پیارے نبی کا کوئی امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں آئے گا تو ہمارے نبی کبھی کسی کو محروم نہیں لوٹائیں گے، میرا یہ وجدان کہتا ہے۔ اور آج میں بھی الحمدللہ مطمئن ہو کر پیارے نبی کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے خدا کو جانا مانا تو صرف اپنے نبی کی ذات کی وجہ سے۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھتا ہوں جہاں سے ہمارے نبی نے احرام باندھا تھا، اور احرام پہننے کی وجہ سے بہت سے سامان میرے ہاتھ میں تھے، جن میں سے عادل قادری کا یہ شنایا عطر بھی تھا۔ تو ایک شخص لگانے کے لیے مانگتا ہے جو کہ احرام کی حالت میں تھا، تو میں انہیں منع کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ احرام پہننے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے۔ ہمارے نبی نے احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے اس لیے منع فرمایا کہ احرام کی حالت اصل میں دنیاوی زیب و زینت سے دور ہو کر اللہ کے سامنے عاجزانہ فقیرانہ حالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، اور خوشبو بننے، سنورنے اور نفاست کے لیے لگائی جاتی ہے، اور اللہ کے تمام بندے ایک حالت میں ایک برابری کے ساتھ کعبہ شریف میں حاضر ہو، جہاں نہ کوئی امیر لگے نہ غریب۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کی اجازت ہوتی تو امیر لوگ مہنگے سے مہنگی خوشبو لگا کر جاتے، جس سے امیر اور غریب میں فرق پیدا ہو جاتا۔ اس لیے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے۔ سب ایک حالت میں ایک جیسے بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ بھی پراگندہ حالت میں، یہی اللہ کو پسند ہے۔ تو الحمدللہ آج مجھے اپنے آقا کی اتباع کرنے کا موقع ملا، اور میں اس جگہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں جہاں سے ہمارے نبی احرام باندھ کر عمرہ پر جاتے تھے۔